بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ میں اپنی شکاری زندگی کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ رقم کر رہا ہوں جس کا آغاز موزہ کلوانہ میں میرے تبادلے سے ہوا۔ میں نے تھانے کا انتظام سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ایسی درخواستوں سے ایک فائل بھری پڑی ہے جن کے سلسلے میں میرے پیش ہونے کے کوئی احکامات جاری نہیں تھے۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ انگریزی اور باقی مقامی زبان میں تحریر شدہ درخواستیں نظر آئی۔ ان سب کا تعلق موضع کے مختلف جہات سے تھا جن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی بابت نامکمل اندراجات موجود تھے۔ عملے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کلوانہ سے 20 میل دور ایک قصبہ پھلدار آباد ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی موٹی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان آبادیوں کے درمیان واقع گھنے جنگلوں کے وسیع عریض خطے انہیں دوسرے سے جدا کرتے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں چیتوں اور شیروں کی بہتات کا باعث بہترین شکارگاہ تصور کیے جاتے تھے۔ ان جنگلوں کے درمیان سے گزرگاہ گزرتی ہے جس پر ایک پرانا مندر واقع تھا۔ اس کے کھنڈر شاید آج بھی وہاں موجود ہوں۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ دن کے اجالے میں تو قافلے اس گزرگاہ کو استعمال کر لیتے، لیکن شام ہوتے کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ علاقہ ویران اور سنسان ہو جاتا۔ فائل کی درخواستوں کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس گزرگاہ کے آس پاس واقع دیہات سے 20 افراد لاپتہ ہو چکے تھے۔ بیشتر کا تعلق پھلدار سے تھا۔ تھانے کے عملے نے بتایا کہ چونکہ علاقہ آسیب زدہ ہے اس لیے تمام وارداتوں کو بھوتوں چڑیلوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ میرے دستے راست راجو نے خیال ظاہر کیا کہ ان وارداتوں کی پشت پر کوئی شیر یا چیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر اس تھانے کے تمام ریکارڈ چھان مارے۔ کسی آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے میں پولیس کے ریکارڈ بڑی معاونت کرتے ہیں۔ روز نامچہ اگر سے درست لکھا گیا ہو تو رپورٹ بھی واردات کی تفصیل جزیات کے ساتھ درج ہوتی ہیں۔ شکاری اگر ذرا بھی توجہ سے کام لیتا تو اسے آدم خور کے بارے میں تفصیل بآسانی معلوم ہو جاتی۔ صد افسوس کے تھانے کے رجسٹر میں 8 ماہ کی چند وارداتوں کا ذکر تھا جو شاید ایک آدم خور نے کی تھی، مگر انہیں بڑی خوبصورتی سے کسی معقول فطرت قوت کے کھاتے میں ڈال کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ بعد ازاں میں نے اس سلسلے میں کلوانہ کے نمبردار سے رجوع کیا مگر کوئی قابل ذکر بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے راجو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کے دورے کا منصوبہ ترتیب دیا اور اپنے افسر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کا اجازت نامہ بھی مل گیا۔ ابھی موسم گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کی میں اس علاقے میں کثرت ہی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے قبل پہنچنا چاہتا تھا، لہٰذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ وہ 2 اردلی بھی میرے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھلدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اجالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا۔ گھر کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں اکا دکا مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔ اپنے مہمان خانے لے جا کر اس نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ ماہر شکاری ہیں مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔ وہ دہشت زدہ آواز میں گویا ہوا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے، مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے پٹیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کی منڈلاتی پرچھائی دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین نہ آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چننے وہاں گئی تھی مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر کہا۔ تم نے اس گم شدگی کی رپورٹ تھانے میں کیوں درج نہیں کرائی؟ کوئی فائدہ نہیں صاحب، وہ تعصب سے بھرپور لہجے میں بولا۔ سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتروایا، اسے اردلیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور جیپ مندر تک لے جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کی کٹھن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح سے معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اتر آیا۔ اس سے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیں بغور دیکھی اور کارتوس لگا دیے۔ راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔
गुजरगाह का غور معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گیا۔ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بکثرت تھے، مگر جس بات پر میں ششدر رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں پاؤں الٹا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، میری اپنی حالت خیر ہونے لگی۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ الٹے قدموں والے نشانات کی کوئی توجہ میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس وقت سپہر ڈھل رہی تھی اور شام ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ان نشانات کا تعاقب کریں، صاحب رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہی ہیں۔ پچھل پیری کی اصطلاح عام طور پر چڑیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا داہنا پاؤں الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے جس قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہٰذا وہ پر اسرار نشانات دیکھ کر اس کا خوفزدہ ہونا فطری تھا۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجن بھر درندے شکار کر ڈالے ہیں، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس میں سے اکثر کو بھوت پریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا، مگر جب ہم نے معاملے کی کھوج لگایا تو وہ مقامی باشندوں کے ذہن کی پیداوار ثابت ہوئے۔ مگر یہ نشانات، راجو نے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے ہم اس پراسرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نشانات کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہراساں انداز میں کبھی راہگزر کو دیکھتا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتی۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، ہوا کے دوش پر ایک ایسی آواز ابھری جسے سن کر راجو کا ہی نہیں میرا بھی رنگ پھک ہو گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ راجو، یہ آواز؟ میں نے مرتعش لہجے میں یوں کہا جیسے مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہو۔ یہ تو کسی بچے کی رونے کی آواز ہے صاحب، راجو نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سرے شام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ذی ہوش کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب و روز گھنے جنگلوں میں خونخوار درندوں سے نبر آزما کرتے ہوئے بسر ہوئی تھی، اس لیے ہمارے حواس خطا نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے اور اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم محتاط انداز میں رائفلیں تھامے اور آس پاس نظریں دوڑاتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اونچے اونچے درختوں، گھنی جھاڑیوں کے درمیان بل کھاتی گزرگاہ پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے وہ عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ درندے اور انسانی قدموں کے نشان زیادہ پرانے نہ تھے۔ عجیب الخلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے پنجوں کے نشان دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پھلدار اور گردنواں میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اس جانب تھا جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ متروک مندر کے کھنڈر واقع ہیں۔ پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھ میں چلا گیا اور دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ تاریکی کے باعث زمین کا باریک بینی سے معائنہ ممکن نہ تھا۔ پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے اور ہمیں رک کر دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا۔ خطرے سے مقابلے کے دباؤ اور نقوش پا کی جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ایسی جگہ پہنچ کر اپنا وجود کھو بیٹھے جہاں گزرگاہ کا دونوں کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت شاخیں لٹکائے جھوم رہے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہ کے کناروں پر لپٹی اگی بیلیں ہر لخت بڑھتی تاریکی میں خاصا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مجھے اس امر پر حیرت تھی کہ اس بچے کی رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی۔ اب میں نے رائفل کی نال پر لگی ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے ابھری تھیں۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے اعتراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ بچے کے رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے احاطے میں داخل ہوئے ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احاطے کے اندر ایک بت ایستادہ تھا جس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر کھر مارتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔
آس پاس کسی اور زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں سویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجودگی کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، دافتن راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی اور میں بھی ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ کسی کے گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ نشانات اسی جنگل میں جا کر غائب ہو رہے تھے۔ ہمارے بڑے پر اسرار چکر سے پالا پڑ گیا تھا۔ ہم ابھی اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے کہ جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ گونج کر بکھرتی چلی گئی۔ خوف کے مارے راجو کی کھگی بند گئی۔ چیخ سن کر بچہ بھی زور و شور سے رونے لگا اور مجھے بھی اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ وحشیانہ چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخ نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے سے تحیر اور فکر مندی ہویدا تھی۔ میری اپنی حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں، میں نے راجو کے کان میں کہا۔ ان دونوں چیخوں کے اسرار سے کل اجالے ہی میں پردہ اٹھ سکتا ہے۔ راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس ہو لیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہم نے بچے یا اس کو نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ 15-20 منٹ بعد ہم اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ گاؤں واپس پہنچے تو نمبردار بے چینی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ منتظر تھا۔ وہ سب گاؤں کے باہر الاؤ روشن کیے چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ بعض نے کلہاڑیاں اور بلم تھام رکھے تھے۔ ہماری روادات سن کر نمبردار بھی متحر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مبادا اس کی توہم پرستی زور پکڑ لے۔ بچہ اور گھوڑا نمبردار کے حوالے کرنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح ہم ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر جنگل میں جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے بچے اور گھوڑے کے سلسلے میں نمبردار کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ آس پاس کے دیہات میں اپنے آدمی بھیج کر اس کے ورثہ کا کھوج لگائے۔ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ اس مندر میں موجود تھے جہاں گزشتہ شام مہر العقول واقعات پیش آئے تھے۔ دن کے اجالے میں جب ہمیں مندر کے احاطے کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا تو ہم پر ایک اور انکشاف ہوا۔ گرد آلود فرش پر گھسیٹے جانے اور خونی چھینٹوں کے نشان کے ساتھ ساتھ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی بکثرت تھے۔ ان نشانوں کے درمیان الٹے قدموں والے نشان بھی دکھائی دیے۔ خون کے چھینٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم مندر سے نکل کر گھنی جھاڑیوں کے جھنڈ تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر درخت اگرچہ زیادہ نہیں تھے لیکن وہ خاصے تناور تھے اور ان کی گنجان شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ ہم ایک ایک جھنڈ کا بغور جائزہ لیتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے شیرنی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ دفتن 20-25 گز دور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ پر بکثرت مکھیاں اڑتی نظر آئیں۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ان کی بھنبھناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش خواہ انسان کی ہو یا کسی حیوان کی، اگر تا دیر جنگل میں پڑے رہے تو گوشت خور مکھیاں بکثرت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ اگر کسی شیری جانور کو ہلاک کرے تو اس کی موجودگی میں کوئی مردار خور جانور تو درکنار گوشت خور مکھیاں بھی لاش کے قریب نہیں پھٹکتی۔ عموماً شیر آدھا جانور کھا کر باقی ماندہ جھاڑ جھنکار سے چھپا دیتا ہے، جس بات کی واضح علامت ہے کہ شیر نے دوبارہ اسے کھانا ہے۔ لیکن اگر شیر کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ لاش چھپانے کی زحمت نہیں کرتا، اور یہ ایک طرح سے گیدڑوں، سیاہ کوشوں اور دوسرے مردار خوروں کے لیے دعوت عام ہوتی ہے۔ جھنڈ پر گوشت خور مکھیاں بکثرت دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شیرنی وہاں موجود نہیں۔ قریب پہنچنے پر ہمیں جھاڑی کے اندر پڑی ایک لاش نظر آ گئی، لیکن اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلی نظر میں اس پر گوشت اور خون کے ملغوبے کا گمان گزرتا تھا۔ ارد گرد جا بجا ہڈیاں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیرنی نے جو کسر چھوڑ دی وہ گوشت خور مکھیوں اور دوسرے مردار خوروں نے پوری کر دی تھی۔ ہم نے اطراف کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا کہ وہاں آدم خور موجود نہیں۔ غالباً وہ گزشتہ رات پیٹ بھر کر جا چکی تھی۔ مجھے اس بات پر دلی تعصب ہوا کہ سامنے پڑی ہوئی باقیات کسی عورت کی لاش تھی۔ اس کا فقط ایک پاؤں اور بایاں ہاتھ سلامت رہ گئے تھے۔ مخروطی انگلیوں والے مرمری ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ خاصی خوبصورت عورت ہوگی۔ زرق برق لباس کے چیتھڑے دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کا تعلق کسی متمول گھرانے سے ہے۔ مجھے یقین ہے جناب وہ گھوڑا اسی عورت کی ملکیت تھا، ذرا تعصب بھرے انداز میں بولا، اور شاید وہ بچہ بھی۔ مگر شام گئی کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر اس قدر پرخطر جنگل میں کیوں آئی؟ میں نے ہنکارا بھر کر جواب دیا، یہ تو اس بد نصیب کو کوئی اتا پتہ معلوم ہونے پر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔
یہ کہہ کر راجو نے ایک لکڑی سے لاش کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھا جیسے اسے کسی شے کی تلاش ہو۔ بالآخر لاش کے نیچے سے سونے کا ایک جڑاؤ تعویذ نکل آیا جس کی پشت پر کامینی کنندہ تھا۔ میں نے تعویذ رومال میں لپیٹ کر تھیلے میں رکھا اور راجو کے ہمراہ واپس مندر آ گیا۔ آس پاس کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ شیرنی نے اپنے بیشتر شکار کھنڈر کے قریب ہی ہڑپ کیے تھے۔ جھاڑیوں میں جا بجا ہڈیاں اور لباس کے بوسیدہ چیتڑے بکھرے پڑے تھے۔ مجھے یقین ہے یہ مندر آدم خور کا مستقل ٹھکانہ ہے، میں نے رائے دی۔ لیکن صاحب، وہ الٹے پاؤں والے نقوش اور رات کو سنائی دینے والی چیخ، راجو جھرجھری لے کر بولا۔ اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے قدموں کے نشان نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب، یہاں ضرور کوئی ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن صاحب، وہ الٹے پاؤں والے نقوش اور رات کو سنائی دینے والی چیخ، راجو جھرجھری لے کر بولا، اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے قدموں کے نشانات نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب، یہاں ضرور کوئی ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فی الحال ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ خوراک اور وافر گولیاں لے کر ہم سرے شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر مچان بنائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح ہم نہ صرف آدم خور کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے بلکہ چڑیل کے اصرار سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ مچان کے لیے ایک تناور درخت کا انتخاب کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں پہنچ گئے۔ نمبردار بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ معمولی سے لباس میں ملبوس وہ شخص ہمیں دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ میرے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ اس کا بچہ ہے جسے کل رات آپ جنگل سے نکال کر لائے تھے، نمبردار نے وضاحت کی۔ تمہارا بچہ کیسے گم ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنی چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ صاحب، کوئی رات کے وقت اسے میری بیوی کے پہلوں سے اٹھا کر لے گیا، وہ گڑ گڑا کر بولا۔ بدقسمتی سے اس آدمی سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکی، نہ ہی گھوڑے یا عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ اگر نمبردار اسے وہاں نہ بھیجتا تو شاید قریب آدمی ممنوعیت کے بارے وہیں بیٹھا رہتا۔ بچے کے ساتھ ساتھ نمبردار نے گھوڑے کے مالک کا پتہ چلانے کی کوششیں بھی کی تھیں مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم نے اسے عورت کی لاش کا بتایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ہمارے ساتھ جا کر لاش دیکھنے پر نمبردار نے بتایا کہ یہ اس کی عورت نہیں جو چند دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شاید شیرنی اسے جنگل میں کے گھنے حصے میں لے گئی جہاں تک انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ بہرحال ہم نے سہپیر کو اپنا ساز و سامان سنبھالا اور مندر پہنچ گئے۔ راجو نے بڑی احتیاط سے مندر کے احاطے میں واقع درخت پر مچان باندھی اور ہم دونوں اندھیرا پھیلنے سے قبل اس پر براجمان ہو گئے۔ تاریکی پھیلتے ہی ہر طرف موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ کبھی کہیں دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تو خاموشی ٹوٹتی۔ ہمارے کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے مگر دور تک شیر کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔ اصولاً جب شکاری مچان پر بیٹھتا ہے تو قریب ہی کوئی کھائی انسانی لاش یا زندے بچڑے کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بغیر شیر مچان کے نیچے نہیں آتا۔ مگر ہمارا معاملہ دوسرا تھا۔ ہم نے مچان ایسی جگہ بنائی جو ہمارا خیال میں شیرنی کی گزرگاہ تھی، اس لیے اسے پھانسنے کے لیے ہمیں کسی زندہ یا مردہ جاندار کی ضرورت نہ تھی۔ پھر مجھے اس پر اسرار نقوش کی بھی فکر لاحق تھی۔ میں پچھل پیری کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرا ذہن اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ راجو نے مجھے ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ اسی وقت جنگل کے جنوبی حصے میں ایک مادہ چیتل کی آواز گونجتی سنائی دی تھی۔ میں محتاط ہو کر پہلو بدلا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کاجل کی طرح سیاہ اور ڈراؤنی تھی اور تاریکی اتنی تھی کہ قریب کھڑے درخت بھی اس کا حصہ بن گئے۔ آسمان پر چاند ستاروں کی کندلیں ضرور روشن تھیں مگر گھنے جنگل کے باعث ان کی مدھم روشنی کسی کام کی نہ تھی۔ معاون مجھے لگا جیسے کوئی زندہ وجود کچھ فاصلے پر موجود ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں آدم خور درندے کی قوت سامیہ شامہ اور باصرہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطری ہتھیاروں کے باعث وہ عرصہ دراز تک شکاریوں سے بچا رہتا ہے، لیکن میری چھٹی حس نے بتایا کہ اس وقت جو کوئی بھی آس پاس موجود ہے وہ کم از کم شیرنی نہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شیرنی کی موجودگی میں ماحول میں کسی قسم کی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ شاید راجو نے بھی یہ بات محسوس کر لی، اسی لیے ناقابل بیان حد تک تیز بدبو کا بھبکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں اس طرف گھمائی جہاں سے بدبو آئی تھی۔
ادھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی، وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی، تاہم کوئی جانور مثلاً گدڑ بھی جھاڑی ہلا سکتا تھا، اس لیے میں دم سادے بیٹھا رہا۔ دفتر ایک سیاہ ہولا جھاڑی سے نکلا اور گھر گھر کی آواز نکالتے عین ہمارے سامنے واقع درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ روشن کر دی، مگر وہاں تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے نظر کا فریب تو نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی اوٹ میں گیا تھا۔ راجو نے اسے دیکھ لیا تھا۔ صاحب یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت میں ٹکرائی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹارچ کی روشنی اسی درخت پر ڈالے رکھی۔ اس دوران میرا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھا۔ میری شکاری زندگی میں چند بار ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان عین اسلام میں آ ٹپکا۔ جب میں مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا تھا، تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا بلکہ شخص کی بھی جان بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسے ہی کٹھن صورتحال سے دوچار ہوں، اس لیے میں جنگل کا چپا چپا گہرے سکوت میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کر لی اور اس کا کندھا میری ران پر ٹکا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے اس آہستہ آہستہ سے گندھے تک لانے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 10 منٹ تک یوں ہی گزر گئے۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا اور سردی نقطۂ عروج پر تھی۔ معاون اپنی طرف سے خفیف سی آواز آئی اور میں نے اس پر اپنی سماعت مرتکز کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے۔ چند ثانیے بعد وہ آواز مزید واضح ہو گئی۔ اب میں اسے بخوبی پہچانتا تھا۔ آواز خشک پتوں پر بھاری جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر آدم خور شیرنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ پرندے، حشرات الارض اور مینڈک بھی سبھی درندے کی موجودگی سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی تھی۔ کچھ دیر بعد مچان کے بالمقابل پتوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور لمبی لمبی گھاس میں سے شیرنی کا بڑا سا سر برآمد ہوا۔ اس کی افغنوں کی مانند دمکتی آنکھیں مندر کی شکستہ دیوار کے شگاف پر مرکوز تھی، جہاں سے وہ غالباً احاطے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ میں اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک کہ دروازہ مکمل طور پر میرے سامنے آ جاتا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد شیرنی 2 چھلانگوں میں احاطے کے اندر آ گئی۔ احاطے کے اس حصے میں درختوں سے چھن کر آنے والی چاندنی نے سما کو کچھ روشن کر دیا۔ میں مدھم روشنی میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ شیرنی نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درندے لاش زمین پر رکھ دی اور شٹرپ شٹرپ کی آوازوں کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی۔ شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غرض سے خون چاٹتی ہے۔ اس وقت جن احساسات نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا انہیں الفاظ کی شکل دینا کم از کم میرے بس سے تو باہر ہے۔ لاش بدن بھوڑتے ہوئے آدم خور کی پشت میری جانب ہوگی۔ میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لیا۔ بدقسمتی سے جب میں نے ایک فائر کیا تو میری انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹریگر ایک ساتھ دب گئے۔ یوں دونوں نالیں ایک ساتھ فائر ہو گئی 450 ایکسپریس رائفل کے زبردست جھٹکے سے۔ وہی لوگ واقف ہیں جو بھاری رائفلیں استعمال کرتے ہوں گے۔ دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایسی زبردست ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھڑام سے چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شیرنی کے حلق سے ایسی زبردست دہاڑ برآمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا۔ جب سانس بحال ہوئے تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی اور میں 30 گز کے فاصلے پر کھڑی شیرنی کو بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اندازہ کیجیے غیظ و غضب کی تصویر بنی آدم خور صرف 30 گز کے فاصلے پر تھی اور میں خالی ہاتھ زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مگر خدا بھلا کرے راجو کا کہ اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور یکے بعد دیگرے 2 فائر شیرنی کی جانب جھونک دیے۔ میرے فائر تو ضائع گئے ہی تھے، مگر راجو کی گولیوں کا بھی شیرنی کچھ پر اثر نہ ہوا۔ اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ اس دوران شیرنی چوکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے کھسک کر اپنی پوچھ درخت کے تنے سے لگائی۔ ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے فائر کیا تو اچانک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک سیاہ ہولا اس کے اوپر اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا۔ راجو کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کو لگنے کے بجائے اس سیاہ ہولے کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ اسی لمحے شیرنی ایک ہی جست میں احاطے کی دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں روپوش ہو گئی۔ میرے اعصاب جو پہلے ہی آدم خور سے یوں اچانک آمنا سامنا ہو جانے پر تڑک گئے تھے، اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لا سکے اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن انتہا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔
میز پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ راجو نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر میں کچلے چیتروں میں مربوط کسی انسان کی لاش پڑی تھی۔ اسے اتنی شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ مجھے ابکیاتی محسوس ہوئی۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو میں نے راجو کے ساتھ اس لاش کا معائنہ کیا۔ وہ ایک کوڑی کی لاش تھی۔ وہ بدنصیب شخص کوڑ جیسے بھیانک مرض کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا کہ راجو کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ شاید وہ یہ سمجھا کہ راجو اسے گولی مار رہا ہے۔ اس زمانے میں الموڑا، کماؤں اور دوسرے دیہی علاقوں میں کوڑ کثرت سے پھیلا ہوا تھا۔ طبی سہولیات نہ ہونے کی اور جہالت کے باعث لوگ مریض کا علاج معالجہ نہیں کراتے تھے، اس لیے مرض بڑھتا رہتا۔ کوڑی کو عام طور پر اس کے رشتہ دار بھی قبول نہیں کرتے اور بیچارہ جنگلوں بیابانوں میں زندگی کے آخری ایام بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایسے ہی کسی کوڑی کی لاش پڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ غالباً کہ پولیو کے باعث اس کا دایاں پاؤں غیر فطری انداز میں مڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ الٹے قدموں کے نشان وہ اسی بدنصیب شخص کے تھے اور وہی راتوں کو تکلیف کے باعث جنگل میں چیختا بھی رہتا۔ سادہ لوگ دیہاتی اسے پچل پیری سمجھ کر اسے خائف ہو گئے۔ نہایت بدبودار گوشت کی وجہ سے اس چلتی پھرتی لاش تھی۔ دیگر حیوان تو کیا، شیر بھی قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ میرے ہاتھ سے ظلم ہو گیا صاحب۔ راجو کی درد میں ڈوبی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو صبح غازر کے ملگجے اجالے میں راجو کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہتی صاف دکھائی دی۔ ارے بیوقوف، تو نے تو اس بدنصیب پر احسان کیا ہے، میں نے اسے کندھا جھلاڑتے ہوئے کہا۔ سسک سسک کر جینے سے یہ اندھی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مرنا چاہتا تھا، ورنہ ایسے موقع کبھی یہاں نہ آتا۔ دل کے اجالے میں احاطہ کا معائنہ کرنے پر انکشاف ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی ایک شیرنی کو زخمی کر گئی تھی، کیونکہ خون کے نشانات جنگل میں خاصی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر کے شکار کا جب سب سے خطرناک مرحلہ اسے تعاقب کر کے ہلاک کرنا ہے۔ مچان پر سے تو کوئی بھی درندہ بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، مگر دو بدو مقابلے میں شکاری کی اپنی جان کے جانے کے امکانات بھی خاصے ہوتے ہیں، خصوصاً جب شیر زخمی ہو تو خطرہ دو چند ہو جاتا ہے۔ ہم نے فوراً شیرنی کا تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا، گاؤں واپس آ گئے۔ نمبردار ہماری بےپتا سن کر حیران پریشان ہو گیا۔ ہماری یقین دلانے کے باوجود وہ سمجھتا رہا کہ جنگل اب بھی پچل پیری سے آباد ہے۔ تاہم جب اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کوڑی کی لاش دیکھی تو ان سب کا خوف دور ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ دیہات کے باشندوں کو ایک آدم خور شیرنی ہلاک کر رہی ہے۔ ہمارے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس گھوڑے کے مالک کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم نے تھانے سے شیر کے شکار میں استعمال ہونے والے سدھائے ہوئے گھوڑے منگوائے اور آدم خور کا تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے، جو آدم خور کا تجربہ بڑھے، اس کی مکاری، چالاکی اور صفاقی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی حساسیت اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ دور سے شکاری کی بو پا لیتا ہے، پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر وہ شکاری کے ہاتھوں زخمی ہو جائے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زخمی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دل کے گردے کا کام ہے۔ عام طور پر شکاری شیر تلاش کرنے کے لیے ہانکا کراتے ہیں۔ چونکہ میں پہلے 2 مرتبہ ہانکے کے دوران تلخ تجربات سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ہانکے کا سہارا نہیں لوں گا۔ ہم نے زخمی شیرنی کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز مترو کے اندر خاصی دور تک زخمی درندے کے خون کے نشانات ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ پھلدار کا وہ علاقہ خاصا زرخیز اور شاداب تھا۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جہاں جنگل ذرا چھدرا ہوتا وہاں دل فریب مرغزار میلوں تک پھیلے نظر آتے۔ ان میں ہرن، چیتل، سانبر، دوسرے چرند پرند بکثرت گھوم رہے ہوتے۔ کہیں کہیں شیر اور چیتے بھی محو استراحت دیکھنے کو ملے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا مطلوبہ درندہ نہ تھا، اس لیے ہم ان سے کترا کر آگے بڑھتے رہے۔ جنگل سے نکل کر ہم ایک ناہموار علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں اونچے نیچے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ وہیں ایک جگہ کچی زمین پر آدم خور کے نقوش صاف نظر آئے۔ گزشتہ شب شیرنی نے 10 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، بصورت دیگر وہ اتنی طویل مسافت کبھی طے نہ کر پاتی۔ ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ہم نے گھوڑے روک لیے۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں ہمارے سامنے 10-15 کچے مکانات پر مشتمل ایک بستی آ گئی تھی۔ شیر کے قدموں کے نشان اسی بستی تک جا رہے تھے۔ اس کے پار سبزے سے ڈھکی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، جن کے پیچھے پھر گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ بستی پر چھایا سکوت، موت کا سکوت، اس کی ویرانی کا غماز تھا۔ ہم گھوڑوں کو دل کی چال چلاتے بستی میں لے گئے۔ مکان ٹوٹے پھوٹے پتھر اور گارے سے بنائے گئے تھے۔
جن کی چھتیں گھاس پھوس اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ مکانات کے سامنے دور تک کشادہ میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھیت نظر آئے، مگر اب وہ بنجر ہو چکے تھے۔ ہم نے ایک دو گھروں کے اندر جھانکا، مگر ٹوٹے پھوٹے گھڑوں اور پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کے مکی ہنگامی حالات سے دوچار ہونے کے بعد شدید خوف و ہراس کی حالت میں بستی خالی کر گئے ہیں۔ آدم خور کے علاقہ واردات میں کسی بستی کا شکار حشر ایک معمول کی بات تھی۔ پہلے بھی ہم ایسی کئی بستیاں دیکھ چکے تھے، اس لیے زیادہ حیران نہ ہوئے۔ یکے بعد دیگرے رائفل کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ اگلے لمحے فضا پر یوں سکوت چھا گیا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں ششدر کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ دھماکے شناخت کرنے میں مجھے بمشکل ایک پل لگا۔ 375 میگرم نامی رائفل زمانے میں یا تو پیشہ ور شکاریوں کے پاس ہوتی تھی یا پھر ڈاکو اور جاگیرداروں کے پاس۔ بہرحال وہ خاص رائفل تھی، کسی آدمی کے پاس اس کا ہونا محال تھا۔ ابھی ہم ان دھماکوں اور شیر کی گرج کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ گھاس کے میدان سے وہی آدم خور نکلتی دکھائی دی جس کی تلاش میں ہم صبح سے مارے مارے پھر رہے تھے۔ میں نے فوراً رائفل کندھے سے لگا لی اور اس کے دوربین میں دیکھا کہ شیرنی کی گردن سے خون کا دھارا بہہ جا رہا ہے۔ یہ زخم بلا شبہ تازہ تھا۔ وہ یوں اندھا دھند بستی کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی بلا پڑی ہوئی ہے، شاید اس نے بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک مکان کی اوٹ میں اس طرح سے بیٹھ گئے کہ ہم تو شیرنی کو دیکھ سکتے تھے، مگر ہمارا فوراً اس کی نظروں میں آ جانا ممکن نہ تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود شیرنی اس قدر سرعت سے بھاگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جلد ہی وہ میدان جنگل سے نکل کر کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ جیسے اس کا زردی مائل وجود کھیتوں سے برآمد ہوا، میں نے اسے اپنے نشانے کی زد پر لے لیا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد شیرنی نے دست لگائی اور ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسی زبردست دھاڑ نکلی کہ پورا علاقہ لرز گیا۔ حواس خمسہ پر شدید گرج کے باعث جو اثر ہوتا ہے، اس کے زائل ہونے تے ہی میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کی اور شیرنی کے سر سے چند انچ آگے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ 450 ایکسپریس کے دھماکے سے ماحول گونج اٹھا اور ساتھ ہی ہمیں شیرنی کا رخ بدلتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر لوٹنے لگی۔ اس کے حلق سے ایسی دہشتناک آوازیں نکلی کہ قریب اڑتے ہوئے پرندے تک خوفزدہ ہو کر دور نکل گئے۔ اس دوران راجو نے بھی گولیاں داغ دی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں اپنی رائفلیں شیر کے مچلتے وجود پر مرتکز کیے مکان کی اوٹ سے نکل آئے۔ ایک گولی شیرنی کے شانے کو چکنا چور کر گئی تھی جبکہ دوسری ریڑھ کی ہڈی کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ یہ دونوں زخم اس قدر کاری تھے کہ شیرنی کا دوبارہ کھڑا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ گرد و غبار اڑاتی ماہی بھی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے رائفل لوڈ کی اور باریک بینی سے لاش کا جائزہ لینے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ شیرنی بڑھاپے کی وجہ سے آدم خور بنی تھی۔ ابھی ہم شیرنی کے معاملے سے فارغ ہوئے تھے کہ جنگل سے اس طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد الیگو گھوڑا جنگل سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر کوئی بوری لدی ہے۔ جو گھوڑا قریب نظر آیا، منظر واضح ہو گیا۔ اس پر کوئی آدمی ڈھلکا پڑا تھا۔ سواری کی حالت خاصی خراب تھی، تقریباً تمام لباس خون رنگ ہو چکا تھا۔ کندھے پر پشت پر گہری خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود سوار کے حواس پوری طرح مکمل نہ ہوئے تھے اور اس نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں حمایل کر کے خود کو گرنے سے بچائے ہوا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھی۔ ہم نے سوار کو سنبھالا اور اسے فوراً گاؤں لے آئے۔ راجو ہر قسم کے زخموں کی دیکھ بھال مہارت سے کر لیتا تھا۔ گاؤں پہنچتے اس نے سوار کے زخم صاف کرنے کے بعد ان پر مرہم پٹی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ سوار کی یہ حالت زار آدم خور کے ساتھ مڈ بھیڑ ہونے کے باعث ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آدم خور شیرنی چل بسی ہے۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آنے لگے۔ پھلدار کے باسی تو اس قدر مسرور ہوئے کہ انہوں نے ہماری شان میں باقاعدہ جشن کا اہتمام کر ڈالا۔ کچھ دن بعد زخمی سوار کے زخم بھرنے لگے اور وہ بول چال کے قابل ہو گیا۔ ایک شام راجو کے ساتھ جا کر میں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ ساتھ ہی میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ ہمیں جنگل سے اس کی 574 میگرم رائفل مل گئی تھی جو غالباً تب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی جب شیرنی نے حملہ کیا تھا۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ وہ رائفل جاگیرداروں، ڈاکوؤں یا پھر شکاریوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، لہٰذا میں شخص کی حقیقت جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ بڑے اصرار کے بعد وہ ہمیں اپنی آپ بیتی سنانے پر رضامند ہوا، مگر اس نے میری حقیقت جاننے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کی بات جاننے کے بعد اسے آگے جانے سے نہیں روکوں گا۔ اس کی کہانی خاصی بے ربط تھی جسے سناتے سناتے وہ اکثر کھو جاتا۔ میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں۔ وہ پھلدار سے 20 میل دور واقع جاگیردار ڈھلوانا کے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا نرمل پانڈے تھا۔ خاصی بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہونے کے ناطے اس کی پرورش بڑے ناز و نام میں ہوئی۔
साथ साथ इसे सैर व शिकार का भी शौक था। यूँ तो इसकी ज़िंदगी में हर खुशी की फरावानी थी, मगर शादी के बाद इसे एक दुख ने आ लिया। ये औलाद न होने का दुख था। इसकी बीवी हसन जमाल दौलत और हशमत में यकता थी, मगर कुदरत को इसकी गोद हरी करना मंजूर ना था। जागीरदार के ज़ाती मालजेन ने हर तरह के इलाज मुआवजे आजमा डाले, मगर बेसूद। आखिर मियाँ बीवी ने ज्योतिषियों और पंडितों का सहारा लिया। 2 माह की तलाश बसियार के बाद इनका पाला एक ऐसे ज्योतिषी से पड़ा जिसका दावा था कि वह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। इसने मियाँ बीवी को एक ऐसा अमल बताया जिसे करने के बाकौल उन्हें ज़िंदगी में एक बार औलाद मिल जाती। लेकिन मियाँ बीवी को ये अमल बिल्कुल पसंद ना आया, क्योंकि कामयाबी की शर्त ये थी कि एक 10 माह के बच्चे के खून से सर धोया जाए। ये शर्त बीवी के लिए मखसूस थी। निर्मल तो ऐसे इंसानियत सोच अमल करने पर राजी ना हुआ, लेकिन इसकी बीवी चुपके चुपके 10 माह के बच्चे की खोज में लग गई। बेलाखिर इसके मुलाजिम ने इसे बताया हल्दार के गांव में गरीब कुम्हार का बेटा चंद रोज़ तक 10 माह का हो जाएगा। जागीरदारनी के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। अपनी गोद भरने के लिए वो किसी की गोद उजाड़ने से भी ना चूकी और गरीब कुम्हार का बच्चा उठवा लिया। चूँकि इसे खदशा था कि इसका शौहर राह की रुकावट बन जाएगा, इसीलिए इसने अमल की रात निर्मल पांडे को नशावर दवा पिलाकर दूध पिलाकर बेहोश किया और बच्चा लेकर वहाँ से निकल खड़ी हुई। इसकी मंजिल वही सुनसान मंदिर था जहाँ वो अपना शक्ल कलब अमल करने से खुद ही आदमखोर का शिकार बन गई। निर्मल के साथ बाद में जो हालात पेश आए वो इसी की ज़बानी सुनिए। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने मुलाजमत से अपनी बीवी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था क्योंकि वो मेरे बगैर कभी कहीं ना गई थी। बहरहाल कुछ दिन इंतज़ार करने के बावजूद जब इसकी कोई खबर ना मिली तो मैं इसके रिश्तेदारों के यहाँ जाने की ठानी। अभी मैं जंगलों से गुजर रहा था कि जख्मी शेरनी से मेरी मुठभेड़ हो गई। इसके बाद के वाक़यात आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी आपबीती सुनने के बाद तुम्हें आगे जाने से ना रोकूंगा, मगर मुझे अफसोस है कि तुम्हारे आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तो निर्मल पांडे ने मुझे चौंक कर देखा। मैंने कुछ कहने के बजाय जेब से कपड़े में लिपटा हुआ खून आलू तावीज़ निकाला और इसके सामने रख दिया। वो फटी फटी आंखों से तावीज़ को देखता रह गया, क्योंकि इस पर निर्मल की बीवी का नाम कुनिंदा था। ये क्या है? इसके मुंह से फिर इतना ही निकल सका। तुम्हारी बीवी एक गरीब के बच्चे का बलिदान देना चाहती थी, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मगर कुदरत ने इसे आदमखोर का लुकमा बना डाला। ये कहकर मैंने इसे गमों अंधों की तस्वीर बना छोड़ा और राजू के साथ कमरे से निकल आया। राजू, मैंने पाइप सुलगाते हुए कहा। राजू, शुक्र है कि आदमखोर के साथ एक डाइन भी कुदरत के गैबी हाथ का शिकार होकर कैफरे किरदार को पहुंच गई।